السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خزاں کے بعد۔ افنان نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ خبر تھی یا بم دھماکہ، وہ متاثرین کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر تھی۔ اس کا قصور نہ تھا، مگر وہ کسی مفرور ملزم کی طرح منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ خوف اس کی پرچھائی بن کر اس کے وجود سے چپک گیا تھا اور وہ ہر آہٹ پر پتے کی طرح لرز جاتی تھی۔ ایسے میں صالحہ آپا کے آنے کی اطلاع اس کی سماعتوں میں سیسا انڈیلے جانے کے برابر تھی۔ گو کہ نہ اسے عدالت کے لگائے جانے کا انتظار تھا، نہ سزا سنائے جانے کا۔ وہ تو بس رد کیے جانے کی اذیت سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ وقت کی سوئیاں لمحہ با لمحہ آگے بڑھتی اس کے وجود سے لہو کی بوندیں نچوڑے جا رہی تھیں، اور اس کی حالت زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو جانے والے اس شخص کی طرح تھی جس کی امداد کو پکارتی چیخیں اس کے وجود کے اندر ہی دم توڑ جاتی ہیں اور انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آخر کار وہ اس اذیت پسند موت سے سمجھوتا کر کے سانسیں رکنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ طے شدہ وقت کے مطابق صالحہ آپا دوپہر کے کھانے کے وقت آ چکی تھیں۔ کھانا وہ کھا کر آئی تھیں اور اب سب ابا کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند گھوم رہی تھی کہ پرانی ملازمہ نذیرہ نے اسے ابا کے کمرے میں بلوائے جانے کا حکم سنایا۔ وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے دھڑکنوں کی رفتار گنتے ہوئے ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ صالحہ آپا فرحین اور سارم کے ہمراہ کمرے میں موجود تھیں۔ ابا، امی، بڑے بھیا، سمرا آپی، بھابھی، سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، مگر وہ خود کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی سور پھونکے جانے کی انتظار میں تھی۔ انایا، بیٹھ جاؤ۔ صالحہ آپا کی آواز بے تاثر تھی، سو وہ ان کے مزاج کا اندازہ نہیں لگا سکی، البتہ سمرا آپی کے اشارے پر روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سر جھکا لیا۔ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ اب جب کہ افنان نے فرحین سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو تمہاری اور سارم۔ صالحہ آپا پانی کے گھونٹ لیتے ہوئے بات کر رہی تھیں۔ اچانک انہیں اچھو لگ گیا۔ انایا کا دل چاہا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جائے، یا پھر ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے پوچھے کہ اگر افنان بھائی نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور سارم، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ افنان بھائی اور فرحین کا رشتہ تو پھر بھی ان کے بدلے طے پایا تھا۔ فرحین سے پوچھے، فرحین تم بھی تو ایک لڑکی ہو، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، اگر افنان کی جگہ سارم نے ایسا کیا ہوتا تو کیا تم خون کے آنسو نہیں روتی؟ مگر اس کے الفاظ قوت گوئی سے محروم تھے۔ سوچوں کی بڑھتی آوازیں اگرچہ اس کا دماغ پھاڑنے پر آمادہ تھیں، اور قریب تھا کہ وہ سر پکڑ کر غش کھا کر گر جاتی۔ صالحہ آپا نے آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ چہرے سے خون کیوں نچڑا ہوا ہے تمہارے؟ ارے یہ وقت تو سب پر آتا ہے، لڑکیاں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہیں۔ ہاں، البتہ یوں اچانک یہ خبر تمہیں ضرور حیران و پریشان کر گئی ہوگی۔ بس اصل میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اور اچھا ہے نا، تمہاری اور سارم کی شادی کے بہانے یہ جو وقتی اداسی ہم سب کے درمیان گھر کر گئی ہے دور ہو جائے گی۔ صالحہ آپا جانے کیا کیا کہے جا رہی تھیں، اور وہ دم بخود ان کے چہرے کو کھوج رہی تھی، گویا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کیا آیا وہ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، ورنہ ان جیسی روایت پسند خاتون کا یہ فیصلہ اور ایسا قدم اس کے لیے تو کم از کم کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ صالحہ آپا، ہم کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ قسم لے لیں، ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ افنان باہر جا کر ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ صرف نیشنلٹی کے چکر میں گوری سے شادی رچا کر اس نے بہت پستی کا ثبوت دیا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر ایسا ارادہ بھی تھا تو فرحین سے منگنی سے انکار ہی کر دیتا۔ سچ مانیں، آپ جیسے مہذب اور روایت پسند گھرانے سے جڑنا ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ کس نے سوچا تھا کہ پڑوس سے ہمارا رشتہ سمدھیانے میں بدل جائے گا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ سب نے اتنا بڑا دل کیا اور ہماری انایا کو ٹھکرا کر جانے کے بجائے دل سے اپنا لیا، ورنہ اکثر تو ایسے معاملات میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک طرف سے رشتہ ٹوٹے تو دوسری طرف سے بھی برابر کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ آپ کے ظرف نے ہمیں جیت لیا۔ سمرا آپی نے گویا انایا کے دل کی بات کہہ دی تھی، خود اس کے دل میں بھی صالحہ آپا کی قدر و منزلت بڑھ چکی تھی۔ نہیں سمرا، ایسے مت کہو، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ میں آج بھی روایت پسند ہوں،
مگر میں صرف ان روایتوں کی ترقی کی حامی ہوں جو مثبت ہوں۔ ادلے بدلے کی شادی اگر ہم پلہ اور بخوشی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دینا سراسر ناانصافی ہے، اور میں ایسی روایت کی نہ طرفدار ہوں نہ حامی۔ چلو عنایا، اب ذرا جلدی سے اپنے ہاتھوں کی چائے اور پکوڑے تو کھلا دو، دیکھو ذرا کیسی سہانی ہوا چل رہی ہے۔ سالہ آپا نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ مسکرا کر صحن میں بنے کچن میں آ گئی۔ کڑھائی میں تیل ڈال کر چولہے پر چڑھایا اور سامنے لگی کیاریوں میں لگے نئے سرسبز پتوں اور پھولوں کی کونپنوں کو ہوا کی گدگدیوں سے جھومتا دیکھ کر مسکرا دی، کیونکہ خزاں کے بعد آنے والی بہار کے جھونکے اسے گنگنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایسی مزید دلچسپ اور خوبصورت کہانیوں کے لیے جل ترنگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔